آپ کا بحال ہے تو محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ صرف ایک کلام سنیے اور میں مائک حضرت جی کے حوالے کر رہا ہوں، ان کی بھرپور توجہ لیتے ہوئے کہ میرے مدنی محمد کا یہ میٹھا نام ہی اچھا ہے، جو ہے ان کے در کا نوکر وہ ہر انسان اچھا ہے۔ محفل حمد و نعت میں آئے ہوئے ہر دوست، مولانا فہیم صاحب بالخصوص بھائی الطاف صاحب کے ہم کلاس، اور آپ کے علاقہ میں بھائی جان کو کئی مرتبہ بات کرنے کا موقع ملا، انہی کے قندیل منہاج سے کلام دعا لینے کے لیے کہ میرے مدنی محمد کا یہ میٹھا نام ہی اچھا ہے، جو ہے ان کے در کا نوکر وہ ہر انسان اچھا ہے۔ تورات انجیل برحق ہیں یہی ایمان ہے، لیکن تورات انجیل برحق ہیں یہی ایمان ہے، لیکن صراط حق پہ چلنے کو ہمیں قرآن اچھا ہے، اور نہیں ثانی صدیق کا زمانے بھر کے لوگوں میں، نہیں ثانی صدیق کا زمانے بھر کے لوگوں میں، اگرچہ ان کے یاروں میں عمر عثمان اچھا ہے، اور بہت مدحت سرا آئے جنہوں نے نعت کو لکھا، بہت مدحت سرا آئے جنہوں نے نعت کو لکھا، مگر سب لکھنے والوں میں میرا حسان اچھا ہے۔ اور میں لکھنے بیٹھتا ہوں تو تخیل بول اٹھتا ہے، میں لکھنے بیٹھتا ہوں تو تخیل بول اٹھتا ہے، الطاف نبی کی نعت ہی لکھ یہی عنوان اچھا ہے، الطاف نبی کی نعت ہی لکھ یہی عنوان اچھا ہے۔ انتہائی شکریہ کے الفاظ کے ساتھ اپنے انتہائی محترم مخدوم و مکرم بزرگ شخصیت جناب مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب دامن برکات و مالیہ کو خطاب کی دعوت دیں۔ اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. جزا الله عنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة والعلو بدرجاتك فيه. صلى الله على النبي. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له
ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. وقال الله سبحانه وتعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من مون نبی من ٹھار نبی تیری ذات دیا کیا باتاں نے. جے بولے منہ پھول کھڑ دے گفتار دیا کیا باتاں نے. انوار دیا برساتا سن ایک دوجے نو کہندیاں راتاں سن. جس رات دے تڑکے آپ آئے اس رات دیا کیا باتاں نے. تمنا ہے کہ دنیا
کوئی کام کر جائیں، گر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں، جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام نہ بگڑے، سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے، حق بات کا ہر وقت اظہار کریں گے، ممبر نہیں ہوگا تو سرے دار کریں گے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ قابل دید، قابل صد احترام معزز علماء کرام علاقہ بھر سے جو تشریف لائے آج کی اس بابرکت محفل میں، ہمارے علاقے والوں کے لیے، ہم سب کے لیے، اور ان کا اس وقت یہاں آنا میرے لیے بہت سعادت مندی ہے۔ جامع مسجد خلفائے راشدین اور یہاں پڑھنے والے عزیز طلباء کرام، اللہ آپ سے اور راضی ہو کہ اللہ کے دین کی خاطر گھر بار قربہ برادری سب کچھ چھوڑ کر، ساری گھر کی سہولیات کو چھوڑ کر یہاں تشریف لائے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا یہاں آنا قدم بقدم شرف قبولیت عطا فرمائے۔ برادر کبیر، آپ کے علاقے کی معروف سماجی اور مذہبی شخصیت، مجاہد اسلام حافظ محمد احسان صاحب، جن پر اللہ جل شانہ نے بہت ہی پیاری ذمہ داری کا بوجھ ڈالا ہوا ہے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ رضوان کی نوکری کرتے کرتے آس پاس سمیت پورے علاقے کے اندر صحابہ کی عظمت کے لیے جو کام کر رہے ہیں، پوری جماعت، ختم نبوت والے، جمعیت علماء اسلام والے، ہر ایک کا مشن ایک ہے۔ جیسے انسان ہوتا ہے نا، کہتا ہے یار پیٹ ہی بھرنا ہے، روٹی کھا لی، پیٹ ہی بھرنا ہے، سیب کھا لیا، پیٹ ہی بھرنا ہے، کلو کھا لیا، مقصد یہ پیٹ بھرنا ہے۔ تو مقصد یہ کہ اللہ کا دین پوری دنیا کے اندر عام ہے، اور جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اولین لوگ تھے، جن کے چہروں کی زیارت کرنے کے لیے آسمان سے فرشتے اترا کرتے تھے، جن کے لبوں سے نکلے ہوئے بولوں کو سننے کے لیے ملائکہ ان کے دروازے پہ بیٹھا کرتے تھے، تو ہماری یہ کوشش کاوش ہے کہ ان کی عزت اور ناموس پوری دنیا کے اندر عام ہو، اور اتنی ان کی عزت پوری دنیا کے اندر عام کی جائے، کسی دشمن کو اور غیر دشمن کو ان کے بارے میں سوچنے کی بھی مہلت نہ ملے، اجازت نہ ملے۔ ہر کوئی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی نسبت دیکھ کر اپنا ان کو آئیڈیل بنائے، اپنا ان کو رہنما بنائے، اور اپنے آپ کو ان کا غلام سمجھے۔ آج کا یہ پروگرام دو حوالے سے، ایک تو اسامہ بن زید والزاہد اقبال صاحب، حافظ حمزہ صاحب، ان کے گھر میں اللہ نے خوشی دکھائی، اور چودھری زاہد اقبال صاحب کو اللہ تعالیٰ بہت نوازے کہ اس خوشی کی ابتدا انہوں نے اللہ کے دربار میں شکر سے کی۔ اور باقی جو رسم و رواج ہے ہمارے معاشرے میں جو جنم لے رہے ہیں، اس پر ہمارا پیسہ بڑی بے دردی سے ضائع ہو رہا ہے۔ یہ آج کا پروگرام اسی مقصد کے لیے سجایا گیا ہے کہ معاشرے کے اندر، لوگوں کے اندر شعور پیدا کیا جائے
کہ جس چیز کو آپ معیار کامیابی بنا رہے ہو وہ سراسر ناکامی ہی ناکامی ہے۔ معیار کامیابی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، غمی میں اور خوشی میں، رہن سہن میں، طور طریقے میں۔ مجھے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ معاشرہ کیا کر رہا ہے، مجھے یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے اور اللہ کا رسول اس وقت میں کیا کر کے گئے ہیں اور مجھے اس پر کس طرح عمل کرنا ہے۔ انسان کو اللہ نے اس زندگی کے اندر اپنا آپ اور اپنی خوشیاں بچانے کے لیے ایک نظام دیا ہے جس کے ماتحت انسان کو تابع کیا ہے، اور جب تلک اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے ماتحت یہ چلتا رہا تو زمین پر بیٹھ کر اس کی سوچ پر اللہ نے آسمان سے فیصلے کیے، اور جب اس نے اپنا کھوکھلا ایک نظام بنایا اور اس نظام کو اللہ کے نظام کے ساتھ ٹکرایا تو ہوا وہ جو اللہ نے چاہا، لیکن یہ دنیا کی زندگی میں بھی ناکام ہوا اور مرنے کے بعد بھی ناکام ہوا۔ نہیں یقین آتا اپنے علاقے کے قبرستان میں جائیں اور جا کر اماں ابا بہن بھائی رشتہ داروں سے پوچھیں کہ مرنے کے بعد قبر کے اندر کس چیز کے بارے میں سوال کیا، کس چیز پہ کامیابی ملی، کس چیز پہ ناکامی ملی، تو یہ سارے قبر والے دنیا دار بھی دیندار کہیں گے اس کوٹھڑی کے اندر آ کے پتہ لگا کہ کامیابی کا معیار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی۔ مصیبت یہ کہ ہمارے بچوں کو ایسی ماؤں سے واسطہ پڑا، ایسی ماؤں کی گود سے واسطہ پڑا کہ جب سے انہوں نے لال جوڑا پہنا اس وقت سے لے کر اپنے بچے کو جنم دینے تک کبھی بھی اللہ کا کسی حال میں، کسی درجے میں، کسی جگہ شکر ادا نہیں کیا۔ ہماری ترتیب تھوڑی سی بھی غلط ہے کیونکہ بچے آگے جن سے میں نے بات کرنی وہ بہت پیچھے بیٹھے ہیں، اس کا بچاروں کا کیا؟ یہ تو معصوم سی سرائیے ہیں، ننھے ننھے برتن ہیں، اس کے اندر آپ جو بھر دو گے کل آپ کو وہی کھانا پڑے گا، وہی پینا پڑے گا۔ ان کو آپ اپنی زندگی کی بری عادتیں دکھلائیں اور سکھلائیں، کل کو آپ کے سامنے جب آپ کے منہ پہ چپیڑے ماریں گے پھر آپ کہیں گے تعویذ دے دو جی، تعویذ سے مسئلے نہیں حل ہوتے میرے جان، مسئلہ تو تربیت سے حل ہے۔ ان بچوں کا حق ہے لیکن زیادہ حق آپ کا ہے، انہوں نے گزارنی، ہم گزار چکے ہیں۔ آپ آج باپ ہیں یا کل باپ بنیں گے؟ اگر میں اپنے باپ اور ماں ہونے کی ذمہ داری کا احساس ان کو دلاؤں گا تو کل بھی یہ بہت اچھے ایک باپ اور ایک ماں کی صورت کے اندر سامنے آئیں گے، ایک بھائی کی صورت میں، ایک چاچے اور تائے اور ماموں کی صورت میں۔ اگر نہ ہم اپنے ماموں کو، اپنے چاچے کو، اپنے تائے کو، اپنے باپ کو کھڑے ہو کے سلام نہیں کرتے اور امید اس سے یہ رکھتے کہ رات کو میری ٹانگوں کی تیل لگا کے مالش کرے گا، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ آج ان کو جو معیار دے رہے ہو کل انشاءاللہ تعالی جب کھائیں گے تو ایک نوالا بھی اندر نہیں جائے گا، کڑوا ہوگا، اگلنا پڑا۔ پھر پھندا لٹکا کر، گندم کی گولیاں کھا کر، کن پٹی پہ پستول رکھ کر خودکشی کر۔ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ عام آدمی سے اللہ خطاب نہیں کر رہے، عام آدمی کو پروردگار عالم منہ ہی نہیں لگاتا ہے۔ قرآن ان کے لیے آیا، نبی کی مبارک زندگی کی، نبی کی مبارک زندگی ان کے لیے آئی جن کا اللہ کی ذات پر آنکھیں بند کر کے پکا ایمان ہو جائے۔ ایک آدمی کہتا ہے رب رب کرتا رہوں، قرآن کریم کے پہلے پارے کی پہلی آیت میں ابتدا میں اللہ فرما رہا ہے والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔
میری ذات پر بن دیکھے ایمان لے کے آئے، اس ایمان کا اظہار انہوں نے نماز کے سجدے سے کیا، اور اللہ اکبر، پھر ایک تعلق خدا نے اپنی مخلوق کے ساتھ جوڑ دیا۔ میرا یہ سمجھ کے نہ ہانا کہ رب رب کرتے رہیں گے رب راضی ہو جائے گا، تمہارے پہ تمہاری اولاد کا حصہ، تمہارے پہ تمہارے رشتہ داروں کا حصہ، تمہارے پہ تمہارے خاندان کنبے برادری کا حصہ، تمہارے پہ تمہاری بیوی بچوں کا حصہ۔ اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے یسألونک ماذا ينفقون، سوال کرتے ہیں تیرے پاس آ کر کہاں خرچ کریں، اگر خدا پاک نے مال عطا فرمایا۔ پروردگار عالم میرا یوں کہہ سکتے تھے غریبوں پہ خرچ کر دو، یوں کہہ سکتے تھے اپنے والدین پہ خرچ کر دو، یوں کہہ سکتے تھے مکان مسجد بناؤ مدرسہ بناؤ۔ فرمایا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ خدا پاک نے اگر تمہیں مال عطا فرمایا تو ماں باپ کی ضرورتوں پہ خرچ کرو، اپنے پڑوسیوں کی، اپنے غریب رشتہ داروں کی ضرورت پہ خرچ کرو، اللہ اکبر، یتیموں کی ضرورت پہ خرچ کرو، مساکین کی ضرورت پہ خرچ کرو۔ فرمایا میرا رب رب کرنے سے تمہیں رب کی نظر نہیں ملے گی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلے کے کچھ لوگ آئے، آکے عرض کرنے لگے کملی والے ہمارے علاقے میں محلے میں ایک عورت رہتی ہے، نماز کی پابند ہے، تہجد گزار ہے، نفلی روزے تو دور کی، فرضی روزے تو دور کی بات ہے، نفلی روزے نہیں چھوڑتی، حیا والی ہے، بڑی پاک دامن ہے، لیکن اس کے پاس بیٹھنے کی دیر ہے، ایسی زبان کا کڑوا بول بولے گی، دلوں کلیجوں کو چیر کے رکھ دے گی۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا جاؤ اسے کہہ دے اس میں کوئی خیر نہیں، عملوں کے باوجود بھی وہ جہنم میں جائے گی۔ جناب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے معاذ میں تجھے دین کا خلاصہ نہ بتا دوں؟ اللہ اکبر، صحابہ اکرام کے کان کھڑے ہو گئے۔ بتایا گئے راتوں کا لمبا قیام کریو، بتایا گیا تھا ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھیو، بتایا گیا تھا فلانے کام کریو، لیکن عرض کیا رسول اللہ بتلا دیجئے۔ آپ نے اپنے مبارک کو کھولا، پھر آپ نے اپنی زبان مبارک باہر نکالی، اپنی شہادت والی انگلی کا اشارہ اپنی زبان کی طرف کیا، فرمایا کف ھذا، اگر تو دین کا خلاصہ چاہتا ہے اس زبان کو تالا لگا کے رکھیو۔ رب اگر پروردگار عالم کی قسم ہے زبان کو تالا لگا کے آیا تو پروردگار عالم کے دربار میں شرمندگی سے بچ جائے گا۔ اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو ایسا بیوی بچوں کے بغیر نہیں بنایا، ہم نے آپ کو رشتہ داروں سے ناطہ توڑنے کا نہیں کہا، ہم نے آپ کو علیحدہ معبد خانے میں عبادت کرنے والا جیسے آج کے دور میں بابا جی پہنچی سرکار ہے چپ شانی بنایا۔ اے پیغمبر اگر آپ کو میں اخلاق نہ دیتا تو بلال تیرے قدموں میں پٹتا نہ آتا، سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 جگہ بکتا تیرے دربار میں نہ آتا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں مجھے پتہ لگ جاتا غلام میں اسرا کہہ دیتا آج مکے کی اس گلی میں پیٹا، آج مکے کی اس گلی میں مارا گیا، آج چہرے مبارک سے لہو نکلا، ہونٹ مبارک سے لہو نکلا، آج پنڈلی مبارک سے لہو نکلا۔ اللہ اکبر، میں مرم پٹی لے کے بیٹھ جایا کرتی، دودھ گرم لے کے پیالے میں بیٹھ جایا کرتی، میں پانی کا پیالہ لے کے بیٹھ جایا کرتی، جب گھر میں داخل ہوا کرتے پردہ ہٹتا، چہرہ مبارک دیکھتی، نبوت کے چہرے پہ کوئی افسردگی نہ ہوتی، مسکرا کے کملی والا گھر کے اندر ایسے آیا کرتا تھا جیسے کوئی پاک پیغمبر کو تکلیف نہ پہنچی ہو۔ تبسم ہوا کرتا تھا چہرے پر، اور ناراض نہ ہونا۔ اپنی حالت دیکھی ہم نے، جانوروں کی طرح کھی بازاروں کے اندر کرتے رہیں گے، ایک ایک گھنٹہ موبائلوں پہ لگے رہیں، گھر آئیں گے ایسی مسکری شکل لے کے آئیں گے کہ بیوی کا بچوں کا باپ کے پاس آنے کو دل ہی نہیں کرتا۔
ماں کہتی خبردار اب نہ بولنا، کمرے میں چلو لائٹیں بند کر لو، ابو آگے جن گھر کے اندر آگے خمیازہ بھگتو گے، 51 سال کی عمر ہو رہی ہے، 32-33 سال اللہ نے سورہ خطابت کے اندر اللہ نے مجھے دے دیے۔ میرے عزیز و تجربے مشاہدے سے بات کرتا ہوں، جلدی گھر میں تشریف لایا کرو، مغرب کے وقت دکانیں بند کر دو، جو اللہ 12 بجے روزی دے گا وہ عصر کے وقت بھی دے سکتا ہے۔ ہم نے 12 بجے تک دکانوں پر بیٹھ کر کاروبار تو چمکا لیا، رب اکبر کی قسم اپنی اولاد کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ جب سے یہ ماڈرن ناشتہ ہمارے گھروں میں آیا، ڈبل روٹی ہمارے گھروں میں آ گئی، جیم ہمارے گھروں میں آ گیا، انڈے ہمارے گھروں میں آ گئے، سلنٹی پاپڑ ہمارے گھروں میں آ گئے، اس وقت سے ماؤں نے اپنے بچوں کو دعائیں دینا چھوڑ دیا ہے۔ ایک منٹ کے اوون لگا کے انڈا گرم کر لینا، آپ بوائل کرنا تو پانی اتنا ڈال لیو، آملیٹ بنانا ہے تو یوں کر لیو، وہاں تیرا یونیفارم، وہاں جرابیں، وہاں جوتے رکھے ہیں، وہاں تیرا بیگ رکھا ہے، تکیے کے نیچے تیرے 50-100 روپے رکھے ہیں، لنچ باکس تیرا تیار، خبردار مجھے نہ اٹھانا، پاگلوں کی طرح میں رات کو 12 بجے برتن دھوؤں، صبح اٹھ جاؤں، اللہ اکبر میرا دماغ خراب نہیں، پتہ نہیں میرے ماں باپ نے مجھے کون سی جہنم میں پھینک دیا۔ آواز عرش عظیم کے مالک نے اعلان فرمایا، اتنی نہ شکریہ کر، میری نعمتوں کو لے کر، میرے دیے کپڑے پہن کر، میری نعمتوں کو کھا کھا کر، ہنس کر ہاتھ تیرے چوڑی سے بھرے پڑے ہیں، انگوٹھیوں سے تیری انگلیاں بھری پڑی، کلائیاں تیری چوڑیوں سے بھری ہوئی ہے، کانوں میں تیرے سونا، ناک میں تیرے سونا ہے، گلے میں تیرا سونا ہے۔ اگر میں اپنی ہائی پر آ گیا ایسا بے جان کروں گا، پانی کا گلاس پکڑنے کی بھی تجھے اجازت نہیں دوں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ روات چلے جاؤ، کلر سیدہ چلے جاؤ، راول پنڈی چلے جاؤ، کشمیر چلے جاؤ، دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ، نکاح امیر کہو، نکاح ولی کہو، نکاح غریب کہو، بچی کہو، بچے کہو، مولوی صاحب نکاح پڑھانے آئے گا، خطبہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلی آیت پڑھے گا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ بھلا بتاؤ تو صحیح، شادی کا پروگرام ہے، خوشی کا پروگرام ہے، اور مولوی صاحب قرآن کریم کے اندر مرنے والی آیتیں پڑھ رہا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا حق پورا کرو اور مت مرنا، ایمان والے رہنا، جیسا کہ اس کا حق پورا کرنے کا جیسا حق ہے ویسا کریو۔ میں کبھی نکاح کے موقع پر یہ خطبے میں آیت نہ پڑھتا، آپ کے مولوی زبیر مفتی صاحب کبھی آیت نہ پڑھتے، یقین جانو علماء دائیں بائیں بیٹھے ہیں، شفقت بھری نگاہوں سے مجھے دعا دے رہے ہوں گے، یقین کرو سارے کے سارے نکاح کی اول میں یہ آیت پڑھتے ہیں، اس لیے آیت پڑھی، رحمت والے نبی نے جتنے صحابہ کرام کے نکاح پڑھائے، جتنی بیٹیوں کے نکاح پڑھائے، رحمت دو عالم نے اس نکاح کے اندر سب سے پہلی آیت پڑھی ہے۔ فرمایا میرا بندہ پہلے میرا حق پورا کرنا تھا، اب تیرا زندگی کے اندر ایک جوڑ پیدا ہو گیا، تجھے میں نے ایک جیون ساتھی دے دیا، تجھے میں نے ایک راحتیں پہنچانے والی عورت دے دی، تجھے سکون پہنچانے والی خواہشات پوری کرنے والا میں نے تجھے جیون ساتھی دے دیا، خبردار میرا خواہشات پہ رہنا، اس کا حق پورا کرنا، حلال کو حلال جاننا، حرام کو حرام جاننا، اس کی روٹی پانی خرچے لتے کا، اس کے ماں باپ کا خیال کریو، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اس کی تیری بد اخلاقی قیامت کے دن تجھے میرے سامنے کھڑا نہ ہونے دے۔ نماز والا پرچہ
میں حل کروں گا، روزہ میرا، پرچہ مجھے دیا جائے گا، حج زکوٰۃ والے پرچے میرے مجھے دیے جائیں گے، لیکن میرے میٹھے بول والا پرچہ مجھ سے نہیں، میری بیوی سے لیا جائے گا۔ پروردگار عالم اعلان فرمائیں گے اس کی بیوی کو لے کے آؤ، فرمایا جائے گا بتا گھر میں آیا کرتا تھا، روتا چہرہ بناتا یا ہنستا آتا تھا، اگر بیوی نے دیکھ کے تجھے رونا شروع کر دیا، رب کعبہ کی قسم سارے اعمال منہ پر مار دیے جائیں گے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، خیرکم لأہلی و خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، اوے لوگوں تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا۔ پھر نبوت نے اپنی طرف اشارہ فرمایا میں سارے جہان میں اپنے گھر والوں کے لیے زیادہ اچھا۔ فروٹ لے کے آیا کرتے تھے، گوشت کے چھلے لایا کرتے تھے، آؤٹنگ پہ لے کے جایا کرتے ہیں، چلو سیر کرنے چل، اس لیے اچھا۔ سوچو تو صحیح، زندگی میرا نبی کی زندگی ہے، آج شادی خانہ آبادی، اور پھر الحمدللہ جمادی ثانی کا مہینہ ہے، مسلمانوں کا عظیم پہلا خلیفہ سیدنا صدیق اکبر کا یوم وفات ہے۔ میں ان کی زندگی پر تھوڑا سا عرض کروں گا، میں جسارت حاصل کروں گا، لیکن پہلے ان بچوں کے ساتھ انہوں نے نئی زندگی کے اندر قدم رکھنا ہے، ان کو بتانا پڑے گا بیوی بیوی ہے، ماں ماں ہے، باپ باپ ہے، بیوی بیوی۔ حقوں کو خلط ملط نہیں کرنا۔ میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ اچھا، کبھی گھر میں جھاڑو دیتے نظر آئے، کبھی گھر میں جوتا سیتے نظر آئے، کبھی گھر کے اندر کپڑا دھوتے نظر آئے، کبھی کیا زندگی میں غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، کبھی زندگی میں پانی کا گلاس پکڑ کے پیا اور اس نے رات کو پانی مانگو دیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے چھوٹی سی میری عمر تھی، اللہ، گھر کے اندر ماں نے جھولا بنا رکھا تھا، اس پہ بیٹھ کے جھولا جھول رہی تھی، اتنے میں میری امی جان آئی، میری انگلیوں میں انگلیاں ڈال لی، اور انگلیاں ڈال کے میری ماں نے میرا ہاتھ پکڑ کے جھولے سے اتارا، مجھے کمرے میں بٹھا دیا، میری ماں نے مجھے کونے میں بٹھا کر مجھے دیکھ کے رونا شروع کر دیا۔ میں بڑی پریشان، میں نے کہا یہ امی مجھے بٹھا رہی ہے، رو رہی ہے، وجہ؟ اتنی دیر میں مدینے کے اطراف کی محلے کی تائی چاچیاں مامی ماسیاں آ گئی، اڑوس پڑوس سے دائیں بائیں سے عورتیں آ گئی، اور چار چفیرے میرے بیٹھ گئی، کوئی میرے کپڑوں کو ہاتھ لگاوے، کوئی میرے پیر کی تلیوں کو، کوئی میرے پیروں کو چومے، کوئی میرے ہاتھوں کو چومے۔ میں نے کہا خالہ ماسی بتا کیا بات ہے؟ کہ تجھے پتہ نہیں آج خدا نے تیرا نصیبہ جگا دیا، ابھی تھوڑی دیر کے بعد سارے نبیوں کا سردار تیرے گھر میں دولہا بن کے آنے والا ہے۔ کہ میں نے اپنی ماں سے کہا یہ دولہا کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، مجھے تو پتہ نہیں تھا، کبھی ابا کی زیر سایہ، کبھی ماں کی گودی میں، کبھی گڑیاں پٹولوں سے، کبھی جھولا جھولی، مجھے کیا پتا۔ کہ اتنی دیر میں میرے باپ جناب سیدنا صدیق اکبر آئے، پیچھے پیچھے کالی کملی والے تشریف لے آئے۔ میرے ابا جان نے رحمت والے نبی کے لیے کھاٹ یعنی چرپائی خالی کی، رحمت والے نبی کو بٹھایا، قدموں میں بیٹھ کے مجھے دیکھ کے رونے لگ گئے۔ اللہ، کہ میری اماں اٹھی باورچی خانے میں سے دودھ پیالے میں بھر کے لے کے آئی، اور رحمت والے نبی کے آگے یوں کر کے پیالہ کر دیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے دودھ کا پیالہ لیا، ایک گھونٹ پیا، دوسرا بھرا، تیسرا پیا، اور یوں کر کے میری طرف دیکھا، مسکرانے لگ گئے۔ میں نے شرم کے مارے اپنے سر کو جھکا لیا، پھر میری ماں سے کہنے لگے جاؤ یہ میرا جھوٹا میری گھر والی عائشہ کو دے آؤ۔ اللہ اکبر، اتنے میں میرے کسی نے کان میں کہہ دیا عائشہ آج یہ تیرا بابل کے ویڑے میں آخری دن ہے، آج تو ڈولی میں بیٹھ
بیٹھ کے ان کے ساتھ جائے گی۔ میں نے کہا امی جائے گی؟ نہیں۔ ابو جائے گا؟ نہیں۔ بھائی بہن جائیں گے؟ نہیں۔ کہا عائشہ ان سے تیرا نکاح ہو رہا ہے، اللہ اکبر، ابھی تھوڑی دیر بعد تیری رخصتی ہو جائے گی۔ کہ میں ماں کی طرف دیکھ کر، باپ کی طرف دیکھ کر رونے لگ گئی۔ اتنی دیر میں میری ماں دودھ کا پیالہ میرے پاس لے کے آ گئی اور مجھے کہنے لگی پی لے۔ میں نے یوں کر کے پرے کر دیا۔ میں نے کہا تجھے دودھ پلانے کی لگی ہے، مجھے بابل کا بیڑا چھوڑنے کی پڑی ہوئی ہے۔ جب میں نے دودھ کا پیالہ پرے کیا، ساری مدینے کی عورتیں چگھاڑے مار مار کے رونے لگ گئی۔ کہنے لگے عائشہ خدا کا شکر ادا کر، تجھے محمد کا جھوٹا مل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ عائشہ اسے دودھ نہ سمجھ، رب کعبہ کی قسم یہ حوض کوثر کا پانی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گھر میں آئی پہلی رات، اگلا دن عشاء کی نماز کے بعد گھر تشریف لائے، چولہا ٹھنڈا دیکھا، آگ نہیں جل رہی، توا ٹھنڈا، چنگیڑ میں کچھ نہیں، ہانڈی میں کچھ نہیں۔ میری طرف دیکھا، مسکرائے۔ عائشہ روٹی نہیں پکائی؟ کہ میں نے شرماتے شرماتے کہا مجھے تو کچھ کام کرنا آتا ہی نہیں، میں نے تو آج تک کبھی چولہے کو، برتن کو ہاتھ ہی نہیں لگایا، مجھے نہیں آتا۔ رحمت والے نبی نے بلال کو آواز نہ دی، انس کو آواز نہ دی، ابو ہریرہ کو نہ بلایا، حضرت زید کو نہ بلایا، اپنے سالے عبد الرحمن بن ابو بکر کو نہ بلایا، ابا سسر کو نہ بلایا۔ اللہ اکبر، یوں نہ کہا جاؤ اپنے گھر میں بیٹھ جا۔ کیسی عورت سے بیاہ دیا جو اپنے شوہر کو روٹی پکا نہیں دے سکتی۔ کہ میں دیکھ رہی تھی، اللہ اکبر، ہاتھ میں برتن لیا، آٹے والے ڈبے کے پاس گئے، دو پہڑے نکالے، پانی کا گڈوا بھرا، میرے سامنے بیٹھ کے آٹا گوندنے لگ گئے۔ کہ میں سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ جب آپ نے آٹا گوند دیا، چولہا جلایا، توا رکھا، اپنے ہاتھوں سے روٹی پکانا شروع کر دی۔ پہلی روٹی جب توے سے اتری، لقمہ توڑ کے میرے منہ کے آگے کر دیا، میں ہونکے بھر بھر کے رونے لگی اور میں نے کہا لوگو، اللہ اکبر، کسی کو نبی کا ساتھ ملا، آج مجھے مبارکباد دو، آج نبی کے ہاتھ کی پکی روٹی عائشہ کے منہ میں جا رہی ہے۔ نہ لٹ اٹھایا، نہ برا کہا، نہ جھڑکا، نہ جھیڑا۔ نہ مووی بنا کر فیس بک کے اوپر شرم نہیں آتی؟ خالہ ماسی کی لڑائیاں موبائلوں پہ چل رہی ہیں، مووی بنا۔ بس کر، غیرت کا جنازہ نہ نکال، اگر تیری کل مووی بن گئی میدان محشر میں، خدا نے چلائی، پورے خاندان سمیت منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ ہمارے ہاں جب شادی کرتے ہیں، خاندان دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے شادی جب کرنے جاتے ہیں، لڑکے کیا کرتے ہیں، لڑکی کے بھائی کیا کرتے ہیں، ابا کیا کرتا ہے، زمین ہے، مکان ہے، سب کچھ ہے۔ دو شادیاں کائنات میں حسین شادیاں تو بڑی بڑی ہیں، لیکن جب صدیق نے اپنی بیٹی دی، پیغمبر کے گھر میں کچھ نہ دیکھا، پیغمبر نے اپنی بیٹی فاطمہ علی کو دی، رب کعبہ کی قسم علی کے پاؤں میں جوتا نہ دیکھا۔ کس نکمے نے کہہ دیا فریج گھر میں ہوگا، جہیز کی 4 ٹرالیاں ہوں گی، ٹھیک ہے اپنی بچی کو دیا، اس نے لیا، لیکن خدا کے واسطے آج میری بات پلے باندھ لو نوجوانوں، کبھی اپنی زندگی کے جیون ساتھی کے چناؤ میں حسن کا انتخاب نہ کرنا، پیسے کے معیار کا انتخاب نہ کریو، جائیداد کوٹھی کا انتخاب نہ کریو۔ رب کعبہ کی قسم ہے، ہم نے خودکشی کی افرادوں کے جنازے بڑے بڑے محلوں سے نکلتے دیکھے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اگر اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزار دی تو کچا مکان بھی تیرا جنت کا محل بن جائے گا۔
15 दिसंबर کو مغرب کی نماز کے بعد میرے عزیزوں پچھلے مہینے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں کوفہ میں بیٹھا ہوا تھا جامع مسجد میں میرے عزیزوں پچھلا مکان محراب کے پچھواڑے میں حضرت علی کا مکان تھا 1.5 مرلے کا مکان ہوگا 1.25 مرلے کا مکان ہوگا 6 کمرے اس مکان میں تھے پہلا کمرہ حضرت حسن حسین کا 2 بستروں کی جگہ آدمی کے کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی ایک کمرہ سیدہ زینب کا ایک کمرہ سیدہ رقیہ ام کلثوم کا ایک کمرہ ساتھ حضرت ام البنین کا سامنے کمرہ حضرت علی کا پھر سامنے کمرہ حضرت عباس کا اسی کمرے کے دروازے کی چوکٹ کے اوپر پانی کا کنواں بنا ہوا تھا علی اتنا غیرت والا کیا پتا تھا 1400 سال کے بعد غلام رسول کی بیٹیاں 1400 سال کے بعد غلام رسول کی بیٹیاں دکانوں پر چڈا خریدنے جائیں گی دکانوں پہ بنیانے خریدنے جائیں گی اپنے مردوں کے کپڑے خریدنے جائیں گی علی نے اپنے گھر کے دروازے پہ پانی کا کنواں بنوا دیا کہ میری بیٹی پیاسی رہو مر جانا غیرت کا جنازہ نہ نکالنا میں نے پانی کا کنواں گھر کے دروازے کے اندر کھدوا دیا تاکہ تم پانی بھرنے جاؤ گی تمہاری جتی پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑ جائے رب اکبر کی قسم ہے اتنے سے مکان کو دیکھ کر رونا آ گیا اللہ اکبر شور ولیوں کا سردار بیوی جنتی عورتوں کی سردار بچے جوانوں کے سردار نانی اماں جنتی بوڑھیوں کی سردار اللہ اکبر نانا نبیوں کا سردار میری گھر والی پاس بیٹھی رو رہی تھی میں نے کہا کبھی کبھی تو بھی کہہ دیتی ہے بچوں کے لیے ایک مکان کر جا میں نے کہا دیکھ اس کمروں کی چوڑائی لمبائی دیکھ اس کمروں میں سے مٹی کیسے گر رہی ہے رب کعبہ کی قسم ہے یہ وہ مکان ہے جس مکان میں جنت کی شہزادیاں زندگی گزار کے چلی گئی ہے مکان پاس ہے دکان پاس ہے اللہ جل شانہ اما نوالہ کی ساری نعمتیں پاس ہے مر گئے مر گئے مر گئے آدمی سے پوچھو مر گئے عورت سے پوچھو مر گئے بچوں سے پوچھو مر گئے امیروں سے پوچھو مر گئے غریبوں سے پوچھو مر گئے مر گئے مر گئے فرمایا اپنی زبان کو تالا لگا اندر کر منہ کو تالا لگا جس دن میں نے مار کے کلیجہ پھاڑ کے قبر کے اندر اتار دیا کروٹ بدلنے والا بھی کوئی نہیں آئے گا آج کپڑے استری نہ ہو ماں کے منہ پر مار کر بیوی کے منہ پر مار کر جانے والوں کس کا ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہو جس کو نبیوں کے بعد ساری دنیا میں افضل مقام دیا گیا کس ہستی کا ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہو فرمایا نبیوں کے بعد ساری دنیا کا ایمان ایک پلڑے میں تیرا ایمان ایک پلڑے میں ساری دنیا کے ایمانوں سے ابو بکر او میری بیوی کے ابا جان ساری دنیا کے ایمانوں سے تیرے ایمان والا پلڑا بھاری ہو جائے گا کون سی اللہ جل شانہ کی نعمتیں کھا کر ہم نے شکر ادا کیا حجرے مبارک سے اٹھے منبر مبارک پر تشریف لائے اور مسکرا کے فرمایا 2 باتوں کی گارنٹی دے دو جنت کی میرے سے لے لو صحابہ اکرام کان کھڑے کر کے بیٹھ گئے کیا فرمائیں گے یوں کہیں گے تہجد کا وعدہ کر لو یوں کہیں گے 15 دن روزے رکھنے کا وعدہ کر لو مسکرا کے فرمایا 2 باتوں کی ضمانت دے دو جنت کی لے لو صحابہ اکرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بول بھی دیجئے آپ نے فرمایا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیا کرو کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو لیا کرو قیامت کے دن میں تمہارا ہاتھ پکڑ کے جنت کے دروازے پہ چھوڑ کے آؤں گا چائے پی رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں باتھ روم سے آ رہے ہیں اللہ کا رزق جو فرشتے لے کے آئے قربان اس کی قدرت پہ جو فرشتے سارے دن
کہ ہمارے گناہوں کی گٹھڑی بنا کر یوں آسمان کی طرف لے کے جاتے ہیں. کہتے اللہ دیکھ تیرے بندوں کے کرتوت لے کے آئے, قربان جاؤں اس کی قدرت کے, رحمت کے. جو فرشتے ہمارے گناہ لے کے جاتے ہیں, صبح انہی فرشتوں کے ہاتھوں ہمارے لیے تازہ تازہ رزق بھیج دیتا ہے. میں جانوں میرا بندہ جانے, تم نہ مداخلت کریو. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. قاری ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں, اللہ اکبر, داؤد علیہ السلام اللہ کے آگے رونے لگ گئے, کہنے لگے الہ العالمین, قیامت کے دن اپنے بندوں کے اعمال جس پلڑے میں تول لے گا, نیکیاں ایک پلڑے میں, بدیاں ایک پلڑے میں. الہی جرت تو نہیں لیکن پلڑے کا مجھے پاڑ دکھا دے. ترازو تو دکھائیے اللہ. داؤد کیا کرو گے, ڈر جاؤ گے, اللہ دکھائے تو صحیح. داؤد علیہ السلام دیکھیا آسمان کی طرف, سیدنا داؤد علیہ السلام نے دیکھا, اللہ منہ سے نکلا, یوں نہیں نکلا ہے مر گئے, اللہ. دوڑ کر کے زمین پہ گرے بے ہوش. لوگ چار چفیرے جمع ہو گئے, داؤد کیا ہوا؟ کہنے لگے اس پلڑے کو کون سی نیکی بھرے گی, کون سی عبادت بھرے گی, یہ پلڑا کوئی نہیں بھرنا. داؤد کیوں؟ کہ اللہ نے اس ترازو کا ایک پارٹ مجھے دکھایا, ایک حصہ دکھایا جس کے سائے نے سارے جرند, سارے پرند, سارے انسان, سارے جن, سارے چوپاہے, 7 بر اعظم, سارے سمندر, ساری لکڑیاں, سارے پتھر, ساری مٹی کو مشرق سے لے کر مغرب تک ایک پلڑے کے سائے نے چھپا لیا. کون بھرے گا؟ ششد حرام, اللہ کون بھرے گا؟ داؤد ذرا میری طرف دیکھو تو صحیح. روتا ہنس کے دکھا داؤد علیہ السلام. جی اللہ. فرمایا داؤد اگر میں نے نیکیوں سے پلڑا بھرنا تھا تو پھر میری رحمت کہاں گئی ہے؟ اللہ کیسے بھریں گے؟ فرمایا داؤد میرے بندوں سے جا کے کہہ دے, اعلان کر دے کہ جس کسی نے میری رضا کے لیے, مجھے راضی کرنے کے لیے ایک کھجور کا دانہ دے دیا, میرے راستے میں دے دیا, مجھے میری کبریائی کی قسم میں اتنا ثواب, اتنی نیکیاں دوں گا. ایک کھجور کے دانے دینے کی برکت سے سارا پلڑا نیکیوں سے بھر جائے گا. اسی لئے کہا جاتا ہے نا اس کی رحمت کو شامل حال رکھو ہر وقت اپنے ساتھ. گاڑی دی تو چھیڑ سکتا ہے, موٹر دی تو چھیڑ سکتا ہے. یہ کیا پکایا؟ میں نے کوئی نہیں کھانا, اس پہ فساد. 3.5 سیخ پھوٹ گئے, روزانہ سبزیاں کھاتے کھاتے مار گئے, گوشت کھاتے کھاتے. عزت بچانے کے لیے, گھر بچانے کے لیے باپ کبھی 500 روپے دے رہا ہے, کبھی شبار میں لا کے دے رہا ہے, کبھی پیزے. یہ چیزیں جب سے آئی ہیں نا, اللہ کی قسم زندگیوں کے سکون چھن گئے. 1 منٹ کا عمل لگاؤ کر لو. اب بچہ صبح اٹھا ہوا ہے, وہ ماں کو دیکھ رہا ہے, وہ پڑی سو رہی ہے, کیوں نہ سوئے؟ جس نے 3 بجے تک موبائل کے اندر دے مار 4:30 کی, اٹھے گی نماز کے لیے. چلو مان لو بچے کو فریش ناشتہ مل گیا, فریش بیکری سے ناشتہ مل گیا, اچھی بیکریوں سے. وہ صبح صبح ماں کا اٹھ کر نماز پڑھنا, بچوں کو بستروں میں دیکھ کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا کہاں گیا؟ آٹا گوندتے اللہ کا ذکر کرنا, قرآن پاک کی تلاوت کرنا, رضائی ہٹا کر بچے کا ماتھا چومنا, سر کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر دعا دینا, منہ دھلاتے ہوئے اللہ کا نام لینا, کپڑے پہناتے ہوئے بسم اللہ کہنا, روٹی کا لقمہ اپنے ہاتھ سے کھلانا, پانی کے گھونٹ ترتیب سے پلانا. اللہ اکبر. کھانا کھلانے کے بعد اپنے دوپٹے کے کونے سے رحمت والی چادر سے بچے کا منہ صاف کرنا, پھر اس کے ہاتھوں پر جو لگا سالن وہ چاٹ لینا, پھر دروازے تک اس کا اسکول کا بستہ تختی لے کر آ کر اسے دور تک دیکھتی دعائیں دینا. تیرے گھر کے اندر ماڈرن ناشتے اور اوون نے اللہ کی قسم تیرے گھر کو, تیرے بچے کو تیری دعاؤں سے دور کر کے رکھ دیا ہے. بچہ تو بچہ, بیوی کو, شوہر کو بھی جرت نہیں بیوی کو اٹھائے. مجھے نہیں پتا, آٹومیٹک لاک لا کے دو, میرے سے نہیں اٹھا جاتا. صبح کو آپ کے لیے دروازے بند کرو,
سنو سارے علماء اکرام بیٹھے تصدیق کریں گے. فرمایا جب صبح صبح گھر والا گھر جاوے، میرے نبی نے فرمایا عورت شوہر کے ہاتھ میں ہاتھ دے وے، شوہر عورت کے ہاتھ میں، دونوں آیت الکرسی پڑھ کے ایک دوسرے پہ پھونک مارے، اللہ پوری دنیا پورے 4 چفیرے اعلان کرتا ہے، حتیٰ کہ موت کو بھی کہہ دیتا ہے جب تک اپنے گھر میں واپس لوٹ کرنا ہے موت تجھے بھی اس کے دروازے پہ جانے کی اجازت کوئی نہیں. اب یہ گھر سے کہہ رہی ہے دفعہ ہو، کچھ ہوگا تو لے کے آنا، میرے لیے کپڑے لے کے آنا سردی کے، محلے والے سارے لے آئے، پتہ نہیں میرے لیے کب آئیں گے، لے کے آئیں. یہ بیچارہ پریشان ہے، روڈ ایکسیڈنٹ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا دماغ اس کا ٹھکانے ہوتا ہی نہیں. وہ ساری رات اور سارے دن کے جھگڑے، اس کی جیب میں مہینے کی تنخواہ پہلے ختم ہو چکی اور اتنی بڑی لسٹ لے کے کہاں پر وہ حرام ہی کرے گا، وہ 2 نمبری کرے گا، وہ تیرے میری جیب پر ہی حملے کرے گا. وہ جو حلال کی کمائی لاتا تھا انہی ہاتھوں سے حرام کا رزق جب گھر کے اندر آیا تو تیری میری اولاد نے بایزید بستامی، عبد القادر اور رابعہ بصریہ بننا چھوڑ دیا. کہہ دو حکومت نے کیا، بیڑا غرق ہوئے حکومت نہ، کب تک کرتے رہو گے؟ 75 سال سے تو ہر حکومت کو کوسا ہے، اس کو بھی کوستے رہو، اپنی طرف نہیں دیکھنا. سب کچھ حکومت نے کیا، میں نے کچھ نہیں کیا. گھر کے اندر 11 افراد ہیں، گھر کے اندر 10 افراد ہیں، گھر میں 4 فرد ہیں، دادا دادی ہے، اماں ابا ہے، بہنیں ہیں، بھائی ہیں. کہتے حکومت کا بیڑا غرق ہو، کسی نے بھی فجر کی نماز کا سجدہ نہ کیا، رحمت کہاں سے آئے گی؟ مدینے کی گلیوں میں صبح صبح مکھیوں کے بھن بنانے کی آوازیں آیا کرتی تھی، وہ شہد کی مکھیاں نہیں ہوا کرتی تھی. اللہ اکبر، ہلکی ہلکی آوازوں سے فرشتے آسمان سے زمین پر چھلانگے مارتے دوڑے لگاتے آیا کرتے تھے. یہ مکھیاں نہیں پھرا کرتی تھی بلکہ صحابہ اکرام کے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی. حافظ حسان صاحب اب تو رہی سے کثر ختم ہو گئی، پہلے جو ہوا کرتا تھا اللہ اکبر، کوئی موت میت ہو جاتی مسجد کے اندر گٹھلیاں پڑا کرتے تھے، قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، دعا کرا دو جی کا دوست وہ تیرے کتنے رہ گئے؟ اچھا آدھا رہ گیا، مجھے میں پڑھ دیتا ہوں، حافظ صاحب کو دے، حافظ صاحب پڑھ لے گا. اب تو الحمدللہ شامیانے VIP لگے ہوئے ہیں. یتیم کے ابے کی فاتحہ خوانی ہے، 50,000 روپیہ ٹینٹ والوں کا کرایہ بن گیا، 1.5 لاکھ روپیہ کھانے والوں کا. عبدالحنان کی 25, 30, 35, 40,000 اس کی فیس بن گئی. حضرت جی کیا کھائیں گے؟ نمکین کھائیں گے سادہ کھائیں گے؟ مچھلی گرل کرائے، مچھلی ڈوب کے مرنے کا مقام ہے. 4 بچیاں یتیم ہو گئیں، انہوں نے کل سے روٹی کوئی نہیں کھائی اور وہ کہہ رہی ہے ابو ابو، اور میں وہاں بیٹھ کے یخنیاں پیوں، خدا کی لعنت نہیں میرے پر آئے گی؟ پتہ نہیں کہاں سے اللہ اتنا بڑا کلیجہ گردہ دے دیتے ہیں. منرل واٹر کی بوتلیں چل رہی ہیں، اخبار کہتے ہیں نیچے سے ذرا نرم سے لے کے آنا، نرم سے چاول، گول بوٹی لے، ہڈی والی بوٹی لے کے آ. اللہ پردہ ہٹا کرے کتنی سی بچی نے دیکھا آدھی پلیٹ میں زردہ آدھی میں پلاؤ، وہ اپنی ماں کے پاس خدک کے گود میں گئی، کہنے لگی امی جان باہر کوئی شادی ہو رہی ہے. پچھلے ہفتے اب انگلی پکڑ کے ہمیں لے کے گیا تھا فلانے دوست کی شادی میں، یہ ڈش وہاں کھائی تھی، ہمارے دروازے پہ کیوں کھا رہے ہیں؟ امی بتا تو صحیح شادی کیوں ہو رہی ہے؟ اللہ اکبر، ماں نے ہو قبر، کہنے لگے سارے کے سارے تیرے باپ کو بخشوانے آئے. بچی کی چیخ نکلی کہ پرسوں سے باپ کا جنازہ اٹھا، اس وقت سے لے کر روٹی کا ٹکڑا میرے منہ میں نہیں گیا. یہ کیسے تائے چاچے جو باپ کے مرنے پہ زرد پلاؤ کھا رہے؟ کاش ہل کا کوئی مرے اور قبر کی مٹی ابھی گیلی رہے تو پھر میں ان کے دروازے پہ جا کر زرد پلاؤ کھاؤں، بتاؤ ان کے دلوں پہ کیا گزرے گی. حقیقت کروں گا بیاں دوستو، چاہے کٹ جائے میری زباں دوستو. جس زمین پر نبوت کی توہین ہو گر پڑے نہ کہیں آسماں دوستو. اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے. مولوی صاحب پرچی پیٹی ٹاپک بدلو. اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، گر خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے. بتاؤ 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 کہاں جائے؟ لاکھ لاکھ روپیہ، 50 ہزار روپیہ بچے کے پرس کے اندر ہے. 5,000 کا نوٹ کبھی آپ نے میں نے پوچھا کہاں سے آیا؟
گھڑی، تیرے باپ نے تو تجھے سردی میں 2 جوڑے بنا کے دیے، 4 ہائی نیک تیرے پاس رہ، پر یہ فلانی چیزیں کہاں سے آئی؟ پوچھا کہ نہیں پوچھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جانتے ہو حضرت عمر کو؟ جانتے ہیں کون ہے؟ نبی کا صحابی، مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ، جس کی آنکھ کی گھور سے دریا کا پانی ڈرتا ہے، جو یوں دیکھ لے ہوائیں رقبے پھیر لیتی ہیں، زمین پہ دیکھے ہلنا چھوڑ دے، آنکھ کو دیکھے عمر کی آنکھ رب کعبہ کی قسم جہاں سے آئی دوڑ کے واپس چلی جائے۔ پوتا حضرت عمر کا ہاتھ کے اندر چونی لے کے کھڑا، یوں دیکھے یوں بند کرے، یوں دیکھے یوں بند کرے، حضرت عمر کی نظر پڑی، بیٹے ادھر آئیے، کھولو ہاتھ۔ ڈرتے ڈرتے عبداللہ بن عمر کے بیٹے نے، کیا ہے یہ؟ چونی، دینار، عمر کی آنکھ کی گھوری، عبداللہ بن عمر کی آنسو، کہاں سے آئے تیرے پاس؟ تیری دادی کے پاس تو خرچہ کوئی نہیں، عمر کی جیب میں پیسے ہوتے تو پیر کا جوتا نہ خرید لیتا، تیرے پاس کہاں سے آئے؟ بتاؤ، ہے ہمت؟ اگر اولاد کو حلال کھلایا ہوتا تو تیرے اندر جرت ہوتی، حلال کما حرام کما کے اولاد کو حلال حرام کھلایا، نہ اس کے اندر جرت ہے نہ ہمارے اندر جرت۔ معاف کرنا میرے بھائی۔ کہاں سے آئے؟ رونے لگے۔ کہاں سے آئے؟ جلدی بول۔ چاچو ابو موسیٰ عشری نے دیے۔ اچھا میں نماز میں پوچھوں گا؟ نہیں۔ دے دیو گے ترس کھا کے؟ نہیں۔ یہاں سے پکڑی بات، بچے کو گھسیٹتے ہوئے بیت المال کے دروازے پر لے گئے۔ ابو موسیٰ باہر آؤ۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں چہرے کا رنگ دیکھ کے میری ہوائیں اڑ گئی۔ لعنت ہے ان لوگوں کی زندگی پر جو کہتے ہیں نبی کے باغ کھا گئے، مر جائے خدا کرے، دم و نشان ان کی نسلوں کا مٹ جائے۔ صحابہ کی گستاخی کرنے والوں کا کہہ دو آمین۔ یا اللہ صحابہ کی عزت لٹتی دکھائی، یا اللہ ان آنکھوں کو وہ منظر دکھا کہ ہر جگہ، ہر مکان، ہر دکان، ہر گاڑی، ہر بنگلے، ہر کوٹھی، یا اللہ ہر جگہ صحابہ کی ناموس کا پرچم بلند ہو جائے۔ یہ مانگو اللہ سے، کوٹھی کاریں کیا کرنی مانگ کے؟ صحابہ کی نوکری مانگو اللہ، غلامی مانگو صحابہ۔ ابو موسیٰ چونی کہاں سے آئی؟ بتاؤ۔ زبان تھر تھر، جسم تھر۔ عمر ناراض نہ ہو۔ بیت المال میں آڑ کباڑ پڑا ہوا تھا، آج میں نے جھاڑو دی، کچرا باہر نکالا، عمر یہ چونی کچرے میں آ گئی، تیرا پوتا پاس کھڑا تھا، میں نے اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ایسا سامان ہو تو گھر بھیج دیا کر، مسلمانوں کا خلیفہ۔ سر سے امامہ اتارا عمر نے، رکھا اپنی ران پر، سر پکڑ کے ہزاروں قطار ہو کے بھر بھر کے رونے لگ گئے، ہو کے بھر بھر کے رونے لگ گئے۔ ابو موسیٰ عشری کہنے لگے ارد گرد کے سارے لوگوں کو عمر کے رونے نے رلا دیا۔ عمر خدا تیرا بھلا کرے، تیری آنکھ میں آنسو کیوں آیا؟ فرمایا عمر خدا تیرا بھلا کرے، آنسو کیوں آیا؟ کہ ابو موسیٰ لوگوں کا پیسہ دینے کے لیے تجھے پورے مدینے میں میرا ہی پوتا نظر آیا تھا۔ قیامت کے دن کالی قبلی والے نے چونی کے بارے میں سوال کر لیا، بتا میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ یاد ہے کس کس کا کھایا؟ بہنوں کا، بیٹیوں کا، بھائیوں کا۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی۔ کسر چھوڑی ہم نے گئی؟ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، میت کے وارثوں کی طرف سے اعلان ہے، اگر ہمارے والد صاحب نے زندگی میں کسی کا دل دکھایا ہو تو ہم معافی مانگتے ہیں والد صاحب کی طرف سے۔ فرشتوں نے جھگڑا پڑا قبر کے اندر، نہیں ملے گی، نہیں ملے گی، نہیں ملے گی،
کلر سیدہ پورا میرے عزیز و روات معافی مانگے. آج تو میرے بس چڑھا ہے, دوں گا معافی. کلر سیدہ کے اندر ایک بھائی کا پورا پلازا, ایک بھائی کی پوری مارکیٹ تھی, اور دوسرے بھائی کو ریڈی لگانے کی جگہ نہیں ملنی تھی, کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ملنی تھی. وہ تیری دکان کے پاس سے گزرا, اس نے یوں دیکھ کے رونا شروع کر دیا. دوسرے خریدار نے کہا پائی نو تیرے تے ترس نہیں آندا. تیسرا دکان میں چڑھا کہ یار تو اتنی دکانیں کرائے پہ دی ہیں کہ اپنے بھائی کو دے دے. کہتا حرام دی کمائی ہے, اگر میں اس طرح رحم کرنے لگ جاؤں میرے بچے کہاں جائیں گے. گھر آ کر میرے عزیزو بیٹے سے پیغام پھجوایا کہ ابو کو دکان دگے ریڈی نہ کھڑیا کر, اگر میرے منہ تو کچھ لفظ نکل گیا تے بازار منہ دکھانے دے قابل نہیں رہے گا. اللہ فرماتے نکال آج قبر میں کیا کا نکالے گا. جب میں نے قبر کے کونے کونے سے سانپ بچھو نکالے چیخے مارتا رہے گا, کوئی تجھے قبر کے اندر بچانے والا نہیں آئے گا. حقوق العباد. ابھی ایک کینیڈا کا ڈرائیور فیس بک کے اوپر رو رہا تھا, ٹیکسی ڈرائیور چیخے مار مار کے. کیوں کہ لگا پرسوں میری گاڑی میں کانفرنس میں آنے والے اس ملک کے وزیر, اس ملک کے گورنر, اس ملک کے وزیر میری گاڑی میں کرائے کی ٹیکسی کے اندر گئے ہیں, اور یہاں حال دیکھ لو ماشاءاللہ 4 گھنٹے روڈ بلا کے. اللہ کو جواب نہیں دینا, ہمیں کوئی کسی سے کوئی زروکار نہیں, جو کر رہا کرے, لیکن اللہ کے واسطے ہمارے مدارس دینیہ کی طرف میلی آنکھ کر کے نہ. ہم نے یہ گلشن پیسوں سے نہیں سجایا, ہم نے خون دے کے یہ گلشن سجایا. جس مدرسے میں بیٹھو تم بیٹھ کے پڑھ رہے ہو, اس کے فرش کی مٹی کو سونگھ کے دیکھو, تمہارے اکابرین کے خون کی خوشبو آئے گی. سیدنا صدیق عمر, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. تم نے حلوے والا واقعہ بڑا سنا ہے, سنو تھوڑا سا اور آگے. 2 دنیا کے اندر حکمران گزرے جن کی زندگی کو دیکھ کے رشک آتا ہے. حکمران تو ساری عادل ہوا کرتے تھے. عمر بن عبدالعزیز ثانی عمر 7 بر-اعظموں کا خلیفہ گھر آیا, کونے میں بیٹھ رہا ہے, ٹکڑ ٹکڑ رو رہا ہے. بیوی خدا خیر کرے, کسی فوج نے حملے کا جو ہے اشارہ دے دیا. کیا ہوا؟ کہنے لگے 2 آنے دے دے, 2 آنے. انہوں نے کہا کہ 2 آنے رات کے وقت کیوں؟ کہ جامع مسجد سے نماز پڑھا کر باہر نکلتا ہوں, نماز پڑھا کر باہر نکلتا ہوں, ایک چھاپڑی فروش انگوروں کے خوشے دکھاتا. عمر بچوں کے لیے لے جاؤ, بچوں کے لیے لے جاؤ. عمر کہاں سے لائے, جیب میں دمڑی کوئی نہیں. آج کھڑا ہو کے کہنے لگا لے جا پیسے, کل دے دیں, اسے کیا پتا پچھلے کئی دنوں سے گھر میں سالن نہیں پکا. فرمایا گھر والی 2 آنے دے دے, میری خلافت کا بھرم رہ جائے تاکہ میں بھی اس سے خرید لوں, اس کا منہ بند ہو جائے. حضرت عمر کی بیوی, عمر بن عبدالعزیز کی بیوی ہو کے بھر بھر کے رونے لگی. کہنے لگی عمر تو 2 آنے کی بات کرتا ہے, 4 دن ہو گئے ڈبے میں آٹا کوئی نہیں. میں نے بچیوں کو خبردار کر رکھا ہے کہ ابا ہے کروٹ بدل کے لیٹ جایا کرو, باپ کو چہرہ دیکھ کے احساس نہ ہو میری بچیوں نے کچھ نہیں کھایا. کس ترازو کے پیمانے میں اللہ کی نعمتوں کا جواب دیں گے؟ بیوی سے کہہ رہے کئی دن ہو گئے, 11 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے, مجھے بھوک نہیں, اتنا سا میٹھا کھلا دے. 11 لاکھ مربع میل ہوئے, اتنا سا میٹھا کھلا دے. انڈے پیٹھے گاجر کے حلوے کھانے والوں, سویٹ ڈشیں کھانے والوں, ڈرائی فروٹ کھانے والوں, کیا ابو بکر کا دل نہیں تھا؟ ابو بکر اللہ تیرے پر رحم کرے, یہ سوکھی جو کی روٹی پانی سے مل جاتی ہے, یہی کافی ہے, ہم نے تو کبھی سوچا نہیں. تیرے دل میں کیا ایسے خیال آیا میٹھا کھانے کا؟ کہ جب سے حکومت سنبھال لی آج تک نہیں کھایا, دل چاہ رہا ہے.
ہفتے گزر گئے، دن گزر گئے، گھنٹے گزر گئے، لیل و نہار گزر گئے، مہینے گزر گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسترخوان پہ بیٹھے، بیوی نے تازہ حلوہ، اللہ آٹے کا حریرہ، اس پہ کھجوریں چور کر حریرہ بنا کے دیا، ابوبکر کھاؤ۔ جو روٹی ہاتھ میں تھی اس سے پیچھے ہاتھ کر لیا۔ اب بتا تو صحیح، ابوبکر کا بجٹ تنخواہ اجازت نہیں دیتی ہے، کہاں سے آیا؟ کہاں سے؟ اب سنو میاں بیوی کی ازواجی زندگی میں تعویذ لے کے خوشیاں بانٹنے والوں، تعویذوں سے خوشی آتی ہے؟ تعویذ تو ایک دوائی کے درجے میں ہے، جیسے گولی کھا لی سر درد کے لیے، روحانی علاج کے لیے تعویذ دے کے گلے میں ڈال لیا، پانی ڈال کے دم کرا کے پی لیا۔ بیوی نے اندر تعویذ باندھ رکھا ہے، مرد نے گلے میں ڈال رکھا ہے، کس نے پیٹی کے نیچے رکھ رکھا ہے، کس نے درخت پہ ٹانگ، کس لیے؟ گھر میں گھسا لیا۔ ایک دوسرے کے ہننا لباس اللہ کو وانتم لباس اللہ، ایک دوسرے کے عیبوں کو جب تک نہیں چھپاؤ گے اور ایک دوسرے کا سہارا نہیں بنو گے، اللہ کی قسم رحمت دروازے پہ نہیں آئے۔ کیا ہوا؟ کھاؤ، آیا کہاں؟ اور بتا تیرے پاس کتنے پیسے ہیں؟ حضرت ابوبکر کی بیوی نے پلیٹ رکھی، رونے لگ گئی۔ ابوبکر خدا تیرے پہ بھلا کرے، کیا میں تیرے سے کوئی چیز چھپاؤں گی؟ پھر حلوہ کہاں سے آیا؟ اب سنو، جا کے گھر والوں کو بتلانا کہ اس مسلمان کی، اس ہستی کی، اس خلیفہ کی زندگی سن کے آئے ہیں، اللہ اکبر، جس کے چہرے کو دیکھنے کے لیے فرشتے بھی ترسا کرتے ہیں، اس کی۔ اب بیوی کیا کہ ابوبکر جی اللہ تیرے پہ رحم کرے، جس دن سے آپ نے فرمایا کہ میرا میٹھا کھانے کو دل کرتا ہے، گھر کے اندر ترتیب میں ایک ایک پیڑے کا آٹا سب کو ملتا ہے، ایک ایک پیڑا۔ ابوبکر اسی دن سے میں نے اپنے آٹے کا پیڑا چھوٹا بنانا شروع کر دیا، تھوڑا سا آٹا نکالنا شروع کر دیا، تیرے آٹے کا پیڑا اتنا۔ ابوبکر اپنی چپاتی میں نے پتلی کر دی، اپنی چھوٹی کر دی۔ ابوبکر رات کو بھوک لگتی ہے، میں نے کبھی تیرے سے شکوہ نہیں کیا، لیکن میرے گھر والے نے میٹھا مانگا، ابوبکر میں نے اپنے پیڑے کا سائز چھوٹا کیا، روزانہ چٹکی چٹکی بچا کر ایک پیڑا بچایا، اس پیڑے کے تیرے لیے میں نے حلوہ بنا دیا۔ سیدنا صدیق اکبر نے انگلی نہ لگائی بلکہ پلیٹ اٹھائی، بیت المال کی طرف روتے چلے گئے اور بیت المال کے وزیر سے کہہ دیا رکھ لے میرے سامنے کسی غریبڑے کا، کسی یتیم بیوہ کا دروازہ بجا، ابوبکر کے گھر کا پکا حلوہ کھائے گا، کلیجہ میرا نہیں یتیم کا ٹھنڈا ہوگا، آسمان والا میرے سے راضی ہو جائے گا۔ توجہ، مدینے میں خبر پہنچی، نبی کے بعد امت کا محسن جا رہا ہے، آخری وقت ہے، بیٹی میرے عزیزوں پردے میں دوڑی دوڑی آئی، کون؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا۔ ابو کیا؟ جناب سیدنا صدیق اکبر نے چہرہ دیکھا، بیٹی کی بغل کو بھاری دیکھا، کیا ہے اس میں کیا ہے؟ کیا ہے؟ ابو میرے لیے سعادت مندی ہے کہ ابا تو میری نئی چادر کا کفن پہن لے، یہ نئی چادر میں نے ابا بچا کے آپ کے کفن کے لیے رکھی تھی، آپ کے لیے۔ بیٹی تو نے دی، میں نے قبول کر لی، میری آنکھیں کھلی ہیں، جا کسی بیوہ کے سر پر میری زندگی میں ڈال دے، نئی بیوہ نہیں ملتی، کسی یتیم کو تلاش کر اس کی کپڑے بنوا دے۔ پھر آسمان کی طرف دیکھ کے رونے لگے، کہنے لگے اللہ کفنوں کو نہیں دیکھا کرتا، اللہ تو عملوں کو دیکھا کرتا۔ اب میں نے لے آئی پہن، ابو جی لے آؤ، پہلے تھا نہ لے کے آتی تو نہیں، اب لے آئی پہن لو۔ واہ صدیق اکبر، انداز ہی بدل دیا۔ فرمایا بیٹی اللہ کے نبی جب دنیا سے رخصت ہوئے، تیرے گھر والے اس وقت تو تھی کہاں؟ کہنے لگی تھی کہاں؟ میرے ہاتھ تھے، ان کا سینہ تھا، ان کا سر تھا، میرا سینہ تھا، ان کا دھڑ وجود تھا، میری گود تھی، اتنا کپڑا ان سے قریب نہیں جتنا میں ان کے قریب تھی۔
بیٹی تجھے یاد ہے نا جب انہوں نے آنکھیں بند کی تو نے اپنی گود سے ان کو اتار کے چرپائی پہ رکھا، ان کے سر کو رکھا، پھر تو دروازے کے پاس گئی، اللہ اکبر، پھر تو نے پردہ ہٹایا، بلال دروازے پہ کھڑا تھا، ابو ہریرہ کھڑا تھا، سب سے پہلے سوال کیا امی ان کا کیا حال ہے؟ پتہ عائشہ تو نے کہا تھا بلال منبر کے پاس کھڑے ہو کر اعلان کر دے عائشہ کا گھر اجڑ گیا، امت ساری آج یتیم ہو گئی، کہا تھا مجھے پہنانا نیا کپڑا کرنا، اے میری بیٹی کا جی کہ بیٹی تو نے تو ان کو قبر تک جاتے دیکھا، جب ان کو کفن پہنایا گیا بتا ان کا کفن نیا تھا پرانا تھا کیسا تھا؟ اب سنو آخری بات، مدینے میں جب کوہرام مچ گیا تو دو مائیں دو گھر والیاں، ادھر اماں عائشہ ادھر سیدہ فاطمہ، ادھر اماں ام سلمہ ادھر سیدہ حفصہ، رخ انور سے یوں کر کے چادر ہٹائی، اماں ام سلمہ نے یوں کر کے سینے پہ ہاتھ پھیرا اور آنکھوں سے آنسو نکالے کہ سونے اتنا تو بتا دیتے ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ اماں کہتی میں نے یوں اتنا ہاتھ پھیرا، رب اکبر کی قسم موت آ گئی، میرے ہاتھ سے نبوت کی خوشبو نہ گئی، کس نبی کی سنت کیوں ٹھکراتے ہو؟ اور میں موت تک یہ ہاتھ کفن میں گیا، اس ہاتھ سے نبوت کی خوشبو آیا کرتی تھی، جب مجھے ان کی یاد ستاتی تو میں ہاتھ سونے لگ جایا کرتی تھی۔ کس نبی کے طریقوں کو آج ٹھکرا رہے ہو؟ کس نبی کی زندگی کو آج لباس میں کردار میں ٹھکرا رہے ہو؟ عائشہ اور بتاؤ کتنا سہانا منظر ہوگا جب یار اپنے یار کی باتیں سن کے رو رہا ہوگا اور عورت اپنے شوہر کی باتیں سنا کے رلا رہی ہوگی، باپ بیٹی اللہ ہوگا۔ آخری وقت لوگوں کو جداد کی بٹوارے کی پڑی ہے، انہیں آمنہ کے لال کی زندگی کی پڑی ہوئی ہے۔ بیٹی جب وہ کرتا پہن کے جب اپنے روزے میں گئے تو نے دیکھا تھا، ایک ماں نے تو سینے پر ہاتھ پھیرا، وہ خوشبو موت تک دکھاتی رہی، حضرت حفصہ اللہ اکبر، حضرت عمر کی بیٹی، اماں ام سلمہ نے یوں کر کے کونی ماری، جس طرح میں نے علماء سے سنا، حفصہ یہ تبرکات سمیٹنے کا وقت ہے، تو چادر کرتے کو سوار رہی ہے، یہاں تو یہ دنیا سے ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ سیدہ حفصہ نے ام سلمہ کی طرف دیکھا کہ جانی تجھے کس نے کہہ دیا میں چادر رکھ رہی ہوں؟ اماں حفصہ نے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ٹکڑے ٹاکیوں کے کرتے پہ دیکھے اور گننے کے بعد کہنے لگی بلال جی کا منبر پر جا کے اعلان کر دے، کپڑے کو زندگی کا کامیابی اور معیار سمجھنے والوں، تمہارا نبی جو کرتا پہن کے لیٹا ہے اس کرتے کے اوپر 12 پہمند لگے ہوئے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کامیابی مکان دکان میں نہیں، کامیابی آمنہ کے لال کے طریقوں میں۔ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر پچھلے دسمبر کی 7-8 تاریخ کو اعزازی طور پہ سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ، حضرت امیر معاویہ عبداللہ بن ام مکتوم، ظالموں نے امیر معاویہ کی قبر کو نہ چھوڑا، پیر محمد شاہ حبیب الرحمن توسوی دھاڑے مار مار کے رونے لگے، کہنے لگے معاویہ ہم تیرے قصوروار ہیں، ہم تیرے جانے کے بعد تیری قبر کی حفاظت نہ کر سکے، تو نے 64 لاکھ مربع میل تک اسلام کا پرچم بلند کیا، اللہ اکبر، کیسے غلام ہے تیری قبر کو نہ بچا سکتے، ٹوٹی پھوٹی کر۔ بس میں دعا لے کے آپ سے جا رہا ہوں، میں حضرت بلال کی قبر پہ بیٹھا رہا، مجھے موقع ملا، میں نے بلال کی قبر کو یوں کر کے جھپٹی ڈال لی، اللہ اکبر، مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا بلال کہہ رہے تھے عبدالحنان روزانہ مختلف ممبروں پہ جا کے بیٹھتا ہے، انہیں کہہ دینا کامیابی روٹی کپڑے مکان میں نہیں ملے گی، کامیابی ملے گی تو آمنہ کے لال کے طریقوں میں ملے گی۔
بس یہ پیغام ہے الحمدللہ جو اللہ نے آج مجھ سے سنوا دیا، آپ نے سن لیا۔ کہنے والا محتاج، سننے والا محتاج، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 22 جمادی الثانی، اللہ اکبر، ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے، ایک نظریہ ہے کہ اللہ اکبر، مسلمانوں کا پہلا خلیفہ، منبر محراب کا وارث، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی پہرا ساتھی، سیدنا صدیق اکبر کی وفات کا وقت ہے، وفات کا دن ہے۔ اس لیے مذہبی لوگ اس دل کو پورے پرتباق جوش و خروش سے مناتے ہیں، قرآن خوانی کر کر، تلاوت کر کے، درود شریف پڑھ کے، سیمینار کر کے، جلسے رکھ کے، اور ایک ریلی کی صورت میں بازاروں میں اللہ اکبر خلیفہ بلا فصل کا پرچم لہراتے ہوئے، مصطفیٰ کے ہم سفر ابو بکر کا نعرہ لگاتے ہوئے بازاروں کے اندر پھر کر کسی سے ہم نے نام نہیں لینا، بلکہ ہم نے اللہ کے دربار میں صحابہ کے غلاموں میں نام لینا ہے۔ اس کے لیے کون سی تاریخ کو بھائی؟ اس جمعے دن کیا تاریخ ہوگی؟ جمعے کو 21 کو، 21 میرے عزیزوں، 21 جنوری جمعۃ المبارک کے دن بعد نماز جمعہ 3 بجے یہاں سے کلر شہر سے الحمدللہ ہمارے محسن، ہمارے بھائی احسان کی قیادت، سارے علماء کرام کی قیادت میں خلیفہ بلا فصل کی اللہ اکبر اس مبارک دل پر اللہ غنی ان کی فکر سوچ مردمے کو اجاگر کرنے کے لیے ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ بچے بھی آئیں گے، بوڑھے بھی آئیں گے، جوان بھی آئیں گے، اپنے پرائے آئیں گے، اور لوگوں سارے اختلافات کو بالائے طاق رکھو اور صدیق کی صداقت کا پرچار کرتے کرتے پورے کلر سیدہ میں اعلان کروا دو، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گھر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو دامن تھام صحابہ کا۔ کون کون آئے گا انشاءاللہ تعالی؟ اکیلے نہیں، ساتھ لے کے آؤ گے ایک دوسرے کو، کوئی ابو کو، کوئی بھائی کو لے کے آئے۔ کون کون آئے گا انشاءاللہ؟ سارے آؤ گے میرے بھائی۔ اپنے جیب خرچے سے پینا فلیکس بناؤ، اپنے جیب خرچے سے اس جماعت کا پرچم لہراؤ جو پرچم لاٹھی میں نہیں کھڑا، خدا کی قسم اکابرین کے خون کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ پینا فلیکس بنواؤ اور پورے گھروں میں اس دن اپنے دروازوں پر، اپنی مسجد کے باہر وہ پرچم لگواؤ، کوئی مصطفیٰ کا ہم سفر، کوئی مسلمانوں کا پہلا خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اس نام سے علماء کرام سے پوچھے ہمیں آپ موضوع دیجئے، 10 بینر میں، 5 پرچم میں بنواؤں گا۔ اس کے لیے مخیر حضرات میں سے کون کون اپنے آپ کو تیار کرتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے انشاءاللہ کہ میں انشاءاللہ پرچم لے رہا ہوں گا اپنے گھر میں پینا فلیکس میں پرچم لے کے گلی بازار میں اپنے ایمان کا جز سمجھ کے نکلوں گا انشاءاللہ تعالی۔ بارش ہو تب بھی، دھند ہو تب بھی، سردی ہو تب بھی، موسم جیسا ہو، صحابہ کے غلاموں کے راستے میں موسم رکاوٹیں نہیں بنتے، دھندیں رکاوٹ پر نہیں بنتی، اور الحمدللہ ماضی ہمارا سارے کا سارا تمہارے سامنے ہے۔ لوگوں نے جتنے زور لگائے، زور لگانے والوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ صحابہ کے غلام کل بھی زندہ تھے، صحابہ کے غلام آج بھی زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری زندگیوں میں، تمہاری عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ انات خان حضرات کی بڑی آج اعلیٰ ظرفی ہے، اعلیٰ ظرفی کہ آج بے تکا کام ہوا، انہوں نے ٹائم مجھے دے دیا میری طبیعت کی وجہ سے، ورنہ ابھی میری تقریر میں 1 گھنٹہ 55 منٹ باقی ہے، پورے 55 کہ 1.5 گھنٹے سے پہلے میرا مزاج ہے، میں پوچھتا نہیں کتنی دیر کرنی ہے، اور مجھے پرچی بھی اللہ کے فضل سے کوئی دے تو پھر وہ پرچی ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ لیکن آج ان پر بھی رحم کرنا ہے، اور خود میں آپ اپنے ذات پر بھی اللہ ہم پہ رحم فرمائے، جتنا کا اللہ ہم سب کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کی نوکری نصیب فرمائے، صحابہ اکرام کی غلامی نصیب فرمائے، قرآن کی عظمت کا پرچار پوری دنیا کے اندر عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تبلیغ میں وقت لگانے کی توفیق عطا فرمائے، مساجد مدارس کو آباد کرنے کی اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو بھیج کر قال اللہ تعالی قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ 3 مرتبہ کہہ دیجئے یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ پاک ان بچوں کی عمر و برکت عطا فرمائے جو شادی کے بندر میں بنیں گے، اللہ پاک ان کی زندگیوں میں ایمان میں آنے والی کے اللہ گھروں ان کے قدموں میں اللہ برکت عطا فرمائے، تاکہ آنے والیاں نیک قدم لے کے آئیں اور جانے والے نیک شگون لے کے جائیں۔ اللہ پاک ہر مصیبت، ہر دکھ، ہر تکلیف سے چودھری زاہد اقبال صاحب کے گھر کو محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک جو بچیاں جوان ابھی تک رشتے نہیں آئے، اللہ آج اس پروگرام کی برکت سے اللہ ان کے گھروں میں اچھے رشتوں کے انتظام فرما دے، اور جن کے گھر بکھرے پڑے اللہ ان کے گھروں کو دوبارہ بنا دے۔ ہمارے بھائی توفیق صاحب، ان کی ٹانگ کا مسئلہ ہے، ہڈی کا فریکچر ہے، بہت پیارا نوجوان ساتھی بھائی احسان صاحب کے چھوٹے بھائی، اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ ہمارے بھائی
جنید بھائی رواز سے بڑے اچھے ماشاءاللہ میرے ساتھی ہیں الحمدللہ، اللہ نے ہر لحاظ سے نواز رکھا ہے. ابھی انہوں نے روڈ کے اوپر مسجد بھی ایک نئی بنائی ہے، وہی ماشاءاللہ اپنے پورے ساتھیوں کے ساتھ آئی. سارے علماء کرام، میں سب کے نام تو نہیں لے سکتا، جنہوں نے پکایا، جنہوں نے کھلایا، جنہوں نے دسترخوان لگایا، اللہ سب کے مال جان برکت عطا فرمائے. اور بھائی احسان صاحب کا ایک مرتبہ پھر دوبارہ مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے پروگراموں میں مجھے یاد رکھا، مجھے حاضری کا موقع دیا. اللہ ان کی عمر میں، عمل میں، مرتبے میں، اللہ ان کی سوچوں میں، اللہ ان کے مزاج میں، اور پروردگار عالم برکت عطا فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے. پوری جماعت جامع مسجد خلفائے راشدین میں پڑھنے والے لوگ ہیں، یہ جو ہے یہ بچے ہیں، اللہ ان کے علم و عمل میں ترقی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.